انسان دعا کر لیتا ہے کہ اب جانے کا وقت، اب جانے کا وقت ہے، چلے جانے کا وقت ہے، اب کوئی ڈاکٹر نہ بچا سکا، ڈاکٹر کا علاج نہ بچا سکا، مہنگے سے مہنگا اسپتال نہ بچا سکا، تو اس وقت پر کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں پھر اے راہ، کوئی جھاڑ پھونک والا ملے گا یا نہیں؟ کہاں ملے گا جھاڑ پھونک والا؟ کوئی جھاڑ پھونک والا دیکھو، کوئی دم والا دیکھو، پھر ہم قرآن کی طرف آتے ہیں، پھر جھاڑ پھونک کی طرف آتے ہیں، دم ضرور والے کی طرف آتے ہیں آخر میں۔ اور صحابہ کا اتنا یقین تھا، اتنا یقین تھا، عبداللہ بن مسعود نے سنا تھا سورہ واقعہ جو پڑھتا ہے تو فاقہ سے بچتا ہے، آخری وقت ہے، اور عثمان بن عفان کے پاس آئے، کہنے لگے اپنی بچیاں ہیں، آپ دنیا سے جانے لگے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے وظیفہ مقرر کر دوں۔ پہلے تو کہا کہ آپ مجھے کوئی طبیب بلا لو، کیونکہ وہ کہنے لگے کہ طبیب نے تو بیمار کیا ہے مجھے، طبیب نے تو بیمار کیا ہے، اشارہ تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کہ اللہ کی مرضی سے بیماری آئی ہے، اسی نے بیماری بھیجی ہے، اگر اس کی چاہت ہوگی مجھے ٹھیک کر دے گا، اور اگر اس کی چاہت نہیں، چاہت ہے بلانے کی، تو پھر جو ہے تمہارے علاج کی کوئی ہمیں ضرورت نہیں۔ پھر جب اللہ کا فیصلہ ہے کہ آ جاؤ، ہم خوشی سے چلے جائیں گے، اللہ کا فیصلہ ہے کہ آ جاؤ تو خوشی سے کیا ہو جائے گا؟ چلے جائیں گے ہم، لہٰذا مجھے طبیب کی ضرورت ہے۔ عجیب لوگ تھے اللہ والے، جیسے بلال رضی اللہ، آخری وقت ہے، بیوی کہتی ہے، ہائے مصیبت، ہائے بلال جانے والا، ہائے مصیبت، ہائے پریشانی، بلال رخصت ہونے والا ہے۔ حضرت رضی اللہ نے آنکھیں کھولی، آخری وقت کا آنکھیں کھولی، کہا یہ نہ کہو، یہ کہو کہ آئے خوشی کی گھڑی، آئے راحت کی گھڑی۔ عجیب آدمی، رخصت ہو رہا ہے، مرض الموت میں مبتلا ہے، اور کہہ رہے ہو کہ آئے خوشی کی گھڑی۔ کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں کہ تھوڑی ہی دیر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والا ہوں، ملاقات کرنے والا ہوں، اس سے بڑھ کر اور راحت کیا ہوگی کہ میری ملاقات اس حبیب سے ہو جائے جس کی وجہ سے میں نے مدینہ چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے سارے منتیں کر رہے تھے اور میں نے مدینہ چھوڑ دیا تھا۔ ابوبکر صدیق کو کہا تھا کہ بتا دو آپ نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کیا تھا یا اپنے لیے؟ میں کہا اللہ کے لیے آزاد کیا تھا۔ تو کہا کہ جب اللہ کے لیے مجھے آزاد کیا تھا تو اب میں یہاں نہیں رہ جاتا، مجھے مجبور نہیں کرنا۔ تو چنانچہ چلے گئے، شام کی طرف چلے گئے، اور لیکن کچھ عرصے بعد جب حضرت عمر فاروق خلیفہ ہوئے اور آپ نے شام کو فتح کیا، شام کو، تو حضرت عمر لوگوں نے بلایا کہ امیر آپ آ جائیں، ہم آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں اور لوگ چاہتے ہیں آپ کی زیارت ہو۔ جب حضرت عمر فاروق وہاں پہنچے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو جہاں اور لوگ اس میں استقبالیوں میں سے باہر بلال استقبالیوں میں سے، تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین ہم نے ٹکڑا قائم نہیں کہ اذان دے دو، کیا دے دو؟ اذان دے دو، لیکن انہوں نے اذان دی نہیں۔ آپ ان سے کہ شاید آپ کی بات مان جائے، یہ اذان دے دیں، تو عمر فاروق نے فرمایا کہ بلال ایک بات کہتا ہوں، انکار تو نہیں کرو۔ امیر المومنین کو انکار کروں گا، آپ کے سامنے انکار کروں گا کہ انکار نہیں کرو گے؟ نہیں کروں گا۔ تو کہا کہ اذان دے۔ بس حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اذان دی تو سارے کے سارے لوگ ایسے زار و قطار رونے لگے، ایسے زار و قطار رونے لگے کہ راوی کہتے ہیں کہ اس دن جتنے لوگ روئے تھے بلال کی اذان سن کے، کبھی آگے پیچھے ایسے نہیں ہوئے تھے، ایسا اس میں اثر تھا۔ وہ الگ بات ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا مقام عطا کیا، کتنا مقام عطا کیا
حالانکہ دیکھیں یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، رنگت کاری اور اصل میں حبشے کے تھے، پیدا ہوئے مکے میں۔ امیہ بن خلف کے یہ غلام تھے تو پہلے اپنے ایمان کو چھپاتے تھے، رسول اللہ کے پاس جاتے تھے، چھپ چھپ کے چھپاتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ بیت اللہ میں کوئی ہے نہیں، یہ طواف کر رہے تھے کہ کوئی ہے نہیں، اور ان بدبختوں نے یہاں بت رکھے ہوئے ہیں، بت رکھے ہوئے ہیں 360 بت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کے مرکز میں 360 بت پڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ یہ طواف کر رہے تھے تو ساتھ ساتھ ان کو تھوک رہے تھے، بتوں پہ تھوک رہے تھے، یہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، بتایا کوئی نہیں تھا وہاں، لیکن کہیں سے بعض مشرکوں نے توڑ لیا، دیکھا، انہوں نے جا کے امیہ بن خلف کو بتایا کہ تمہیں پتہ ہے بلال نے کیا حرکت کی؟ کیا حرکت کی؟ جو تمہارے معبودوں تھے، معبودوں کے چہروں پہ جسموں پہ تھوک رہا تھا، یہ حرکت کی۔ اس نے کہا بلاؤ وہ جب بلائے گئے، اس نے کہا کہ تم صحابی کب سے بنے ہو؟ کب سے صحابی بنے ہو؟ صحابی اس وقت بے دینہ لوگ تھے کہ تم نے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کے یہ نیا دین کب سے اپنایا ہے؟ کب سے بے دین ہو چکے ہو؟ کہنے لگے میں صحابی نہیں، صحابی بن چکا ہوں، صحابی نہیں، صحابی بن چکا ہوں۔ بس یہ بات کہہ رہی تھی، امیہ بن خلف کو آگ لگی، اس نے پٹائی شروع کی، اور اس دن سے حضرت بلال رضی کی مصیبتیں اور آزمائشیں شروع ہو گئی۔ پھر لوہے کی زرہ پہناتا ہوتا تھا، لوہے کی زرہ، اور غیر وہاں مکہ میں بلا کی گرمی ہوتی ہے، تپتی ہوئی ریت میں لوہے کی زرہ پہنا کے حضرت بلال رضی کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جاتا، اور لوہا جب گرم ہو جاتا تو آپ کی کھال پگھلنے لگتی تھی، کھال پگھلنے لگتی تھی، اور پھر یہ بھی نہیں، وہ تپتی ہوئی ریت پہ گھسیٹتے تھے اور انگاروں پہ گھسیٹتے تھے، انگاروں پہ رکھتے تھے، اور خود وہ مار کے جب تھک جاتا تھا تو پھر محلے کے جو گنڈے قسم ہارے قسم کے لڑکے ہوتے تھے ان کے سپرد کرتا تھا، اور وہ مارتے وہ بھی تھک جاتے تھے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ احد کیسے نہیں سکتے، وہ کہتے تھے اس نعرے کو چھوڑ دو، عزا لات منت عزا وغیرہ اس کا نعرہ لگا دو، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو امیہ بن خلف بھی پیٹتے رہے، وہ بھی تھک جاتا، گنڈے بھی تھک جاتے، آپ انگاروں پہ بھی گھسٹ جاتے، آپ کی کھال پگھل جاتی اور تپتی ہوئی ریت پہ گھسیٹے جاتے، لیکن آپ باقاعدہ کہتے ہیں احد۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اعزاز عطا کیا۔ اچھا ایک دن حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے، یہ مار رہا تھا، تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیوں ظلم کر رہے ہو، خدا سے ڈرو، خدا سے ڈر۔ تو اس میں اس نے کہا کہ اگر تجھے زیادہ غیرت آتی ہے تو اس کو پھر خرید لے۔ تو دو روایت ہے کے مطابق انہوں نے کہا کہ میں اپنا غلام فلانا دے دوں گا جو ہر لحاظ سے اس سے بہتر ہوگا، جسمانی کی بات نہیں، جیسے اس کا ذہن تھا اس کے مطابق مجھے بن خلف کا، وہ اس سے بہتر ہوگا، یہ کالا ہے وہ اتنا کالا نہیں ہوگا، اور بھی اس سے زیادہ وہ کام میں ہر چیز میں کبھی ہوگا۔ میں نے بالکل ٹھیک ہے، ایک روایت میں یہ، اور ایک روایت میں یہ کہ اس نے کہا کہ 9 اوقیہ سونا دے دو، یہ بہت بڑی مقدار ہے 9 اوقیہ سونا، معلوم کا تفسیر میں ٹھیک ہے۔ اس میں نے کہا تو بھی بڑا سادہ ہے، آپ اگر مجھے گھٹاتے 1 اوقیہ چلے آتے تو میں 1 اوقیہ تک آ جاتا، لیکن میں نے 9 کام نے کٹھی۔ اور اس نے کہا کہ یہ میں اللہ کے لیے کر رہا تھا، میں اللہ کے لیے کر رہا تھا، اور جو اللہ کے لیے کر رہا ہو وہ پھر 1 اور 100 کو نہیں دیکھتا، 1 اور 100 کو نہیں دیکھتا،
یہ تو 9 ہے، اگر تو 100 کہتا میں 100 بھی تجھے دیتا، اس لیے کہ یہ 100 اللہ کی رضا کے لیے تھا، اپنی ذات کے لیے نہیں تھا۔ پھر دین اسلام نے ان کو یہ اعزاز دیا جب مکہ فتح ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کہاں ہے؟ بلال کہاں ہے؟ اب ہر آدمی یہ اس شوق میں تھا کہ اذان کا وقت ہو چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہے گا، یہ اذان مجھے ملے گا۔